صدر مملکت آصف علی زرداری سے بحرین کے وزیر داخلہ جنرل شیخ راشد بن عبداللہ الخلیفہ کی ملاقات۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان بحرین کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے، ویزا فری معاہدے اور موجودہ تعاون کو سراہتا ہے۔ صدر نے سیکیورٹی، امیگریشن، انسداد دہشت گردی اور منشیات کے خلاف مزید تعاون پر زور دیا۔ بحرین میں پاکستانی کمیونٹی اور پروفیشنلز کے کردار کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ بحرینی وزیر داخلہ نے صدر کو بحرین کی قیادت اور عوام کی نیک تمنائیں پہنچائیں اور پاکستانی کمیونٹی کے مثبت کردار کو سراہتے ہوئے تعلقات مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملتان کے بعد جلال پور پیروالا کا دورہ۔ حفاظتی بندوں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ سیلابی علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے مالی امداد کا اعلان۔ دورے کے دوران شہر کے حفاظتی بند کا جائزہ لیا اور انتظامیہ کو مزید مضبوط کرنے کی ہدایت کی۔ شہریوں سے خطاب میں کہا جن سیلاب متاثرین کے گھر مکمل تباہ ہو گئے ہیں ان کو فی گھرانہ 10 لاکھ روپے اور جن کے جزوی گرے ہیں ان کو 5 لاکھ روپے دیں گے۔ جانوروں کی ہلاکت پر 50,000 سے 5 لاکھ روپے تک امداد کا اعلان۔ کراچی میں حالیہ بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال میں حکومت سندھ، پاک فوج، ریسکیو 1112، پی ڈی ایم اے، پولیس اور دیگر ادارے مشترکہ ریسکیو اور ریلیف آپریشنز میں مصروف ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے حکومت سندھ کی بروقت حکمت عملی اور اداروں کی ہم آہنگی سے شہریوں کو محفوظ رکھا گیا۔ مختلف متاثرہ علاقوں سے 400 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ لیاری ندی کے اوور فلو سے محمدی کالونی کے 50 سے زائد مکانات زیر آب آ گئے۔ لچ ڈیم کے پانی کے باعث سے M9 موٹر وے پر پھنسنے والی 17 گاڑیاں اور 172 افراد کو بھی ریسکیو کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا موسلادھار بارش کے دوران شاہراہ بھٹو کا دورہ، صوبائی وزراء اور چیف سیکریٹری کے ہمراہ ملیر ندی کی صورتحال کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ KMC، PDMA، ریسکیو 1112، واٹر بورڈ اور پولیس متحرک ہیں۔ قیوم آباد اور کرنگی کازوے کی نکاسی یاب انتظامات کا وزیر اعلیٰ کا معائنہ۔ کرنگی کازوے ملیر ندی کے اخراج کے بعد کلیئر کرنے کی ہدایت۔ شہریوں کو مسلسل آگاہ رکھا جائے تاکہ وہ بروقت احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں۔ کراچی میں طوفانی بارشوں کے بعد پاک فوج کا ایمرجنسی ریسکیو آپریشن جاری۔ مختلف علاقوں میں پھنسے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ پاک فوج، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پانی کی نکاسی میں مصروف۔ ٹریفک کی بحالی کے لیے فوجی دستے عوام کی مدد میں سرگرم۔ متاثرین کا پاک فوج کے بروقت ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر اظہار تشکر۔ ملتان کی صورتحال تشویشناک۔ اگلے 3 دن کا بڑا چیلنج جنوبی پنجاب ہے۔ جلال پور پیروالا 3 دریاؤں کے پانی سے متاثر، رہائشی علاقے مزید خطرے میں ہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹیا کا کہنا ہے کہ 175 سے زائد ریسکیو بوٹس کام کر رہی ہیں۔ انخلا سے گریز ایک بڑا چیلنج ہے۔ پانی کی سطح میں بتدریج کمی، سیالکوٹ، گجرانوالہ، وزیر آباد میں پانی کا اترنا شروع ہو گیا ہے۔ اپنے بہترین دوست وزیر اعظم مودی سے آنے والے ہفتوں میں گفتگو کا منتظر ہوں۔ یقین ہے 2 عظیم ممالک کے لیے کامیاب نتیجے پر پہنچنا مشکل نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تجارتی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے بھارت اور امریکہ کی بات چیت جاری رکھنے کا اعلان۔ گزشتہ دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم مودی کو کئی بار تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد دوست قرار دیا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ بھارت گفت و شنید کو جلد مکمل کرنے کے لیے ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ دونوں ممالک کے عوام کے خوشحال اور روشن مستقبل کے لیے مل کر کام کریں گے۔